نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شفا پاتے ہیں صدہا جاں ولب امراض مہلک سے، عجب دارالشفا ہے آستانہ میرے مرشد کا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت نموت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے خدا دیکھ۔ حضرات، آج کل سوشل میڈیا پر ایک خبر بڑی تیزی کے ساتھ گشت کر رہی ہے کہ ایک پیر صاحب ایسے بھی اسی ہندوستان میں ہیں کہ حضور تاج الشریعہ بدر طریقہ قائم مقام سرکار مفتی اعظم ہند وارث علوم اعلیٰ حضرت بابرکت سید الکریم آقائے نعمت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اور حامل اوراد و وظائف پیر طریقت حضرت بابرکت آل نبی اولاد علی سید اویل میاں صاحب اللہ مدد اللہ العالی ان سے اپنے بال بچوں کے لیے تعویذ لیتے تھے۔ جب لوگوں نے یہ پوچھا کہ آپ نے روایت کہاں سے بیان کی، تو بیان کرنے والے مولانا صاحب نے گول مول جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے ایک مقرر سے تقریر میں سنا تھا، اس لیے میں نے یہ واقعہ بیان کر دیا۔ سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینا، اسے بیان کر دینا، یہ جھوٹا ہونے کی علامت ہے، اور جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر۔ گول مول جواب دینے کے بجائے خطیب صاحب کو واضح طور پر یہ بتانا چاہیے کہ میں نے کب سنا تھا، کس سے سنا تھا، کہاں سنا تھا، اور بیان کرنے سے پہلے ان سے تصدیق کرنی چاہیے کہ کب ان بزرگوں نے کسی پیر صاحب سے اپنے بال بچوں کے لیے دعا اور تعویذ طلب کی تھی۔ انہوں نے سارا زور اس پر دیا کہ اگر بڑا چھوٹوں سے تعویذ مانگ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تو سوال ہی نہیں کہ حرج ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو پوچھا کہ ابو کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، آپ کی جدائی میں روتے روتے آنکھیں بند ہو گئیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا شریف اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا کہ یہ میرا کرتا شریف لے جاؤ، میرے والد گرامی کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اس کو بیان فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میری یہ قمیص لے جاؤ، میرے والد گرامی کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور جب بیٹے کی قمیص والد گرامی کے چہرے پر ڈالی گئی، فارتد بصیرا، قرآن کہتا ہے ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ تو اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ بڑا اپنے چھوٹے سے کبھی فائدہ حاصل کر لے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات سچ بھی تو ہو، اس کے اندر کوئی سچائی بھی تو ہو۔ حضور قائد ملت مدد اللہ العالی اور حضرت علامہ کشمیری صاحب حضور تاج الشریعہ کے ساتھ میں ہمیشہ رہتے ہیں، اور بریلی شریف سے بارہا لوگوں نے جب پوچھا تو اس کا اعلان ہوا کہ ایسا کبھی موقع نہیں آیا کہ حضور قائد ملت نے مذکورہ پیر صاحب سے اپنے بال بچوں کے لیے تعویذ مانگی ہو۔ یوں ہی بلگرام شریف کے حضرت
سید اویس میاں صاحب قلعہ مدد العالی کے دربار میں رہنے والے لوگوں نے بتایا کبھی حضرت نے بھی تعویذ اپنے لیے یا اپنے بال بچوں کے لیے نہیں طلب کی۔ تو معاملہ اس کا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ پھیلایا کیوں گیا، یہ بات کیوں کی گئی؟ مذہب نے پکارا اے اکبر اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، یاروں نے کہا یہ قول غلط، تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، موٹے لفافے دیتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں، مگر اے رزق اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ غلط بیانی کر کے، بیجا تعریف کر کے موٹا لفافہ حاصل کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ کلکتے میں جن خطیب صاحب نے یہ بیان دیا ہے ان کے بارے میں پورے ملک میں اس بات کی شہرت ہے کہ وہ حق بیانی فرماتے ہیں، کبھی بیجا کسی کی تعریف نہیں کرتے، جو سچ ہوتا ہے وہی بولا کرتے ہیں، مگر انہوں نے اس تقریر کے ذریعے اپنی ساری حق بیانی پر پانی پھیر دیا ہے۔ بار بار ان سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ یا تو ثبوت دیجئے یا پھر اعلان کیجئے کہ ہاں میں نے غلط بیان کیا، اور پھر پیر صاحب بھی ادھر ادھر گول مول باتیں کرنے کے بجائے صاف صاف بتائیں کہ کیا کبھی ان بزرگوں نے ان سے تعویذ طلب کی ہے، اگر نہیں طلب کی ہے تو گول مول جواب دینے کے بجائے واضح طور پر وہ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کا دولت قضا وہ دولت قضا ہے کہ جہاں پریشان حال لوگوں کو شفا یابی ملتی ہے، انہیں کسی سے دعا تعویذ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ کے ہاں الحمدللہ میں نے تقریباً 50 سال تک حاضری دی، اور سرکار مفتی اعظم کے دربار میں بھی میں نے حاضری کی سعادت حاصل کی، جوتیاں سیدھی کی، حضور قائد ملت کی جوتیاں بھی میں نے سیدھی کرنے کی سعادت حاصل کی، مگر میں نے وہاں دیکھا کہ ان بزرگوں کے آستانوں پر بھیک مانگنے والوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، پریشان حال لوگوں کا مجمع لگا رہتا ہے، نہ انہیں موٹا لفافہ دے کر کسی سے جھوٹی کرامت لکھوانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ دعا تعویذ کے پرچار کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، پریشان حال لوگ خود ہی آتے ہیں۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند کی تو شان یہ تھی کہ مارہرہ شریف جہاں ایک چھت کے نیچے 7 اقطاب آرام کر رہے ہیں، جو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے لے کر ہم سب کا پیر خانہ ہے، وہاں حضور سید الکریم آقائے نعمت سرکار احسن العلماء نے اپنے بیٹوں کو، اپنی اہلیہ کو اور اپنی بیٹی کو سرکار مفتی اعظم ہند سے مرید کروایا، جبکہ وہ خود عارف کامل تھے، سچے پیر کامل تھے، وہ ولی کامل تھے، وہ اس بات کے کما کہو پیکر تھے کہ خود ہی مرید کر لیتے، خود ہی اپنے بچوں کو وہ عالم سلوک کے منازل طے کرا دیتے، مگر سرکار مفتی اعظم ہند سے انہوں نے مرید کروایا۔ اور بارہا یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت احسن العلماء کے بڑے شہزادے بیمار ہو گئے، کسی نے سحر کر دیا، بہت عاملوں کو دکھایا، دعا تعویذ کرائی، دوائیں لی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، تو سرکار احسن العلماء نے فرمایا کہ بیٹے تمہارا علاج تمہارے پیر و مرشد کے ہاں ہوگا، بریلی چلے جاؤ، اپنے پیر مفتی اعظم سے کہو وہ تعویذ لکھ دیں گے، میں یہ خط لکھ کے دیتا ہوں۔ سرکار احسن العلماء نے ایک خط سرکار مفتی اعظم کے نام لکھا، وہ آپ کے شہزادے گرامی وقار خط لے کر جب بریلی شریف پہنچے تو سرکار مفتی اعظم اپنے آنگن میں تھے، خط اندر بھجوا دیا، سرکار مفتی اعظم نے وہیں شہزادے کو بلوا لیا، ایک تشت میں پانی رکھا، سامنے خود بیٹھے اور اپنے سامنے ان کو بٹھایا، اور پانی ہاتھ میں لے کر چھینٹیں چہرے پر ماری، اور وہ پانی جب تشت میں گرتا تو کبھی لال، کبھی پیلا، کبھی ہرا، کبھی نیلا ہو جاتا۔ بہت دیر تک آپ اسی طریقے سے کچھ پڑھ پڑھ کے پانی چہرے پر مارتے رہے، اور پھر پانی کا رنگ نارمل ہو گیا۔ فرمایا الحمدللہ شہزادے
اب آپ کی تکلیف دور ہو گئی۔ اور پھر حضور احسن العلماء کی شہزادی کی ایک مرتبہ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، انہوں نے بہت علاج کرایا، فائدہ نہ ہوا۔ اسے نوری کا زمانہ آیا، حضور رفیق ملت بریلی شریف جانے لگے، تو بہن نے بھائی سے کہا کہ آپ جا رہے ہو پیر و مرشد کے ہاں، میرے لیے دعا کر دیجئے گا۔ حضور رفیق ملت فرماتے ہیں میں آستانے پر گیا، سرکار مفتی اعظم کے ہاں میں نے حاضری دی، اور جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو بہن یاد آ گئی۔ میں نے بہن کے لیے دعا کی، ایک ہوا کا جھونکا آیا، گلاب کی ایک پنکھڑی اڑ کے میرے دامن پہ آ گئی، میں نے اس کو جیب میں سنبھال کے رکھ لیا اور گھر لے کر آیا۔ بہن نے پوچھا بھیا میرے لیے پیر و مرشد کے ہاں دعا کی تھی؟ تو میں نے کہا دعا بھی کی تھی، انہوں نے یہ دوا بھی بھیجی ہے۔ گلاب کی پنکھڑی بہن کو دے دیا، بہن نے وہ گلاب کی پنکھڑی اپنی جیب میں، میری جیب سے لے کر اپنے منہ میں رکھ لیا اور اسے کھا لیا، اس کے بعد ان کی ساری بیماری دور ہو گئی۔ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند نے آل نبی اولاد علی پیر طریقت حضرت بابرکت سید الکریم حضرت حسینی میاں صاحب علیہ رحمت و رضوان، جن کا بھی حال ہی میں وصال ہوا، انہیں تعویذ عنایت فرمائی تھی۔ حضرت سید صاحب قبلہ کو اپنے پیر و مرشد کے تعویذ پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے جو آخری وصیت فرمائی اس میں یہ فرمایا کہ میرے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم کی یہ تعویذ جو میرے گلے میں ہے، میرے گلے سے جدا نہ کی جائے، اور اس کو قبر میں میرے ساتھ ہی رہنے دیا جائے، اور اس تعویذ کے ساتھ مجھ کو قبر میں دفن کر دیا جائے۔ تو حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کا آستانہ اور ان کا گھر تو خود ہی شفا خانہ ہے، ان کو کسی سے دعا اور تعویذ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں ان حضرات سے گزارش کروں گا کہ جن جن لوگوں کا اس واقعے کے بیان کرنے میں ہاتھ ہے، وہ لگی لپٹی کرنے کے بجائے، گول مول بیان دینے کے بجائے واضح طور پر بتائیں۔ اگر حضور تاج الشریعہ نے یا حضور سید صاحب قبلہ نے کبھی آپ سے تعویذ مانگی ہے اپنے بال بچوں کے لیے تو وہ کب مانگی ہے، اس کا کوئی گواہ بھی ہے، اور اگر یہ غلط ہے اور یقیناً غلط ہے تو ایسی غلط باتوں کی تشہیر کرنے سے کیا فائدہ؟ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں رضولی شریف سے عبد المصطفیٰ بول رہا ہوں۔ سینکڑوں لوگوں نے میرے پاس فون کیے، میرے ہاں 19 فروری کو حضور قائد ملت شہزادے سرکار تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ کرم فرماتے تھے، ہر سال جلسے میں تشریف لاتے تھے، اب قائد ملت تشریف لاتے ہیں، وہ ان کے ذرہ نوازی و کرم فرمائی ہے، اور الحمدللہ ہمیشہ ان بزرگوں کے تشریف آوری سے ہمارے علاقے میں چار چاند لگ جاتے ہیں، لوگ داخل سلسلہ ہوتے ہیں، اور اس موقع پر پیر وہ خطیب صاحب بھی مدعو ہیں، بار بار لوگ سوال کر رہے ہیں، اس لیے میری گزارش ہے کہ پیر صاحب بھی اس سلسلے میں وضاحت فرما دیں تو بہت مہربانی ہوگی تاکہ مجھے جواب دینے میں آسانی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے، سچ سننے، سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔